ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب آتا ہے نا؟ جی شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ہدیہ تشکر کرنا چاہتا ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گروہ محبان زہرا نگرم کا اور میرے استاد محترم جناب حجت الاسلام عباس باقری صاحب قبلہ کا. بہترین موقع ان لوگوں نے مجھے فراہم کیا. اللہ ہم سب کا پرسہ امام زمانہ تک پہنچ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بل الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. حضرات اب سورہ ضحیٰ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور زیادہ تر رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ، مجھے چڑھے ہوئے دن کی قسم اے میرے حبیب. واللیل اذا سجا، اور پھیلی ہوئی رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے پروردگار نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، لہٰذا مایوس نہ ہونا. والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور دنیا سے کئی زیادہ تر بہتر یہ آخرت ہے تمہارے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں تمہارا پروردگار اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب جب تم یتیم تھے میں نے آغوش ابو طالب کے ذریعے سے تمہاری پرورش کیا میں نے نہیں کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب تم گمراہوں کے درمیان مبعوث کر دیے گئے کیا میں نے تمہارے ذریعے سے ان گمراہوں کی ہدایت نہیں فرمائی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عزیزان محترم یہی وہ آیہ کریمہ ہے جو مادر خاتون جنت جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تفسیر میں ائمہ علیہ السلام نے بتایا یہی وہ مقدس آیہ کریمہ ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب تم تنگ دست تھے، جب تم غریب تھے، کیا میں نے اپنی دولت کے ذریعے سے تمہیں غنی نہیں بنا دیا؟ کیا میں نے مال خدیجہ کے ذریعے سے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے حبیب تم یتیم کو پس
یتیم پر ستم نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو کبھی بھی جھڑکیاں نہ دینا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر ایک مرتبہ تہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گروہ محبان زہرا نگرم اور مولانا عباس باقری صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ وفات جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک مطلع اور 4 شعر نوحے کی شکل میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر طرف غم کا چھایا ہے سایہ، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، ہر طرف غم کا چھایا ہے سایہ، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، مجلس غم کرو آج برپا، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، کس طرح سے سنبھالوں گا بولو، فاطمہ کو تم ہی یہ بتا دو، کس طرح سے سنبھالوں گا بولو، فاطمہ کو تم ہی یہ بتا دو، مصطفیٰ کا تھا غمگین نوحہ، مصطفیٰ کا تھا غمگین نوحہ، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، چھوڑ کر اماں مجھ کو سدھاری، ہائے کیسی یہ آفت ہے آئی، چھوڑ کر اماں مجھ کو سدھاری،
ہائے کیسی یہ آفت ہے آئی، بہنیں کرتی تھی رو رو کے زہرا، بہنیں کرتی تھی رو رو کے زہرا، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، بہنیں کرتی تھی رو رو کے زہرا، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، کیوں نہ مغموم دنیا ہو ساری، سلسلہ ہوگا ماتم کا جاری، گھر میں احمد کے ہے شور گریاں، گھر میں احمد کے ہے شور گریاں، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ میرے فرش عزا کو بچھا کرے، سات بی بی کے آنسو بہا کر، میرے فرش عزا کو بچھا کرے، سات بی بی کے آنسو بہا کر، دو سبھی مل کے زہرا کو پرسا، دو سبھی مل کے زہرا کو پرسا، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ، دو سبھی مل کے زہرا کو پرسا، ہو گئی ہائے رخصت ختیجہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی خدمت میں نوحہ پیش کرنے کے لیے جناب کمیل نگری صاحب تشریف فرمائیں گے، پردرد اشعار ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جناب کمیل نگری صاحب بسم اللہ۔ ویڈیو ویڈیو پرمیشن دینے بولیے۔ حیدر علی صاحب السلام علیکم سامعین کرام،
اعوذ باللہ بسم اللہ. تحریر رسالت کی تو عنوان ہے خدیجہ، تحریر رسالت کی تو عنوان ہے خدیجہ، اسلام محمد ہے تو ایمان ہے خدیجہ، تحریر رسالت عنوان ہے خدیجہ، ہے دل میں محمد کے سمائی تیری الفت، پیغمبر اسلام کی تو جان ہے خدیجہ، پیغمبر اسلام کی تو جان ہے خدیجہ، تعظیم تیری کیوں نہ کرے حور و ملائک، شہزادی کونین کی تو ماں ہے اللہ اکبر. خدیجہ، شہزادی کونین کی تو ماں ہے خدیجہ، سرمایہ نچھاور کیا سب راہ خدا میں، اسلام پہ تیرا بڑا احسان ہے خدیجہ، اسلام پہ تیرا بڑا احسان ہے خدیجہ، دار تیرا دیکھ کے شاداں ہے خدا، پیغمبر اسلام بھی نازاں ہے خدیجہ، پیغمبر اسلام بھی
نازا ہے خدیجہ بے شک روتا ہے جنازے پہ تیرے ہاشمی ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے روتا ہے جنازے پہ تیرے ہاشمی اور چاک محمد کا گریباں ہے خدیجہ اللہ اکبر اور چاک محمد اللہ اکبر کا گریباں ہے خدیجہ چھائی ہے تیری موت سے کعبے پہ اداسی چھائی ہے تیری موت سے کعبے پہ اداسی گھر احمد مختار کا ویراں ہے خدیجہ تحریر رسالت کی تو عنوان ہے خدیجہ اسلام محمد ہے تو ایمان ہے خدیجہ جزاک اللہ. اچھا بنا سڈنلی دیا ہوگا کے لیے اس کے بعد مرثیہ خانی کے لیے جناب ارشد حسین صارف سے گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے چند دور قلب رسول زمان سے پر شکر کر رہے ہیں تحمل کی شان سے اٹھتی ہے آج مادر زہرا جہان سے غم کی صدائیں آنے لگی آسمان سے بی بی خدیجہ جو دنیا سے جاتی ہے افلاک سے بھی رونے کی آواز آتی ہے. ویڈیو اللہ نے بنا دیا جب زوج رسول
ایمان کا نور اور زیادہ ہوا حصول، اور دشمنان دین سے محمد تھے دل ملول، شوہر کی ناصرہ رہی یہ مادر بطول، پتھر عدو لگاتے تو بڑھ کر بچاتی تھی، سرطاعت رسول میں ہر دم جھکاتی تھی، جب مستعد تھے ترک تعلق پہ بد خصال، ساکن ہوئے شعب میں نبی اور نبی کے آل، اس طرح کاٹے شعب میں بی بی نے 3 سال، فاقوں پہ فاقے کر گئیں بے حد ہوئی نڈھال، چھوٹے جو وہ تو وہ لاغر بدن ہوئی، بی بی علیل ہو کے بہت خستہ تن ہوئی، سانسوں میں یوں الجھتا تھا دم و مصیبتاں، سینے میں غم سے گھٹتا تھا دم و مصیبتاں، سینے میں ہائے رکتا تھا دم و مصیبتاں، اور جسم سے نکلتا تھا دم و مصیبتاں، یکاں ہے سرد کھینچ کے مظلومہ مر گئی، غم سہ کے اس جہان سے مظلومہ مر گئی، غم سہ کے اس جہان سے مظلومہ مر گئی، بیٹی پکاری ہائے ستم ہائے اماں جان، کیسے سہوں میں ہجر کا غم ہائے اماں جان، تم نے اٹھائے درد و الم ہائے اماں جان، نکلا ہے جسم زار سے دم ہائے اماں جان، تم جا رہی ہو خبر بسانے کے واسطے، زہرا ہے آج عشق بہانے کے واسطے، غسل و کفن جو پایا جنازہ خدیجہ کا، احمد نے پھر اٹھایا جنازہ خدیجہ کا، مرخد پہ جب کہ لایا جنازہ خدیجہ کا، پھر قبر میں لٹایا جنازہ خدیجہ کا، اس محسنہ کو سلایا مزار میں، رو رو کے پھر جنازہ چھپایا مزار میں، رو رو کے پھر جنازہ چھپایا مزار میں، جزاک اللہ جزاک اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد مرثیہ خانی کے لیے جناب الطاف حسین مازندرانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں، بسم اللہ۔ اس کے بعد میں مرثیہ خانی کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب الطاف حسین مازندرانی صاحب سے۔
بسم اللہ. آن لائن ہے شاید. صادق حسین بول رہا ہوں. آنا نہیں. بولو نا. جناب اس کے بعد مرثیہ خانی کے لیے آخری مرثیہ جناب صادق حسین صاحب سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے شان میں چند فضائل کے بند ہیں. ویڈیو نہیں آ رہا ہے. سجدے میں آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے. سجدے میں آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے. دین خدا فشاں ہے یہ کس کی جناب ہے. اسلام مدح خواں ہے یہ کس کی جناب ہے. ایمان گل فشاں ہے یہ کس کی جناب ہے. ہم شرح بڑھتی رہتی ہے کس بارگاہ کا. احسان دین حق پہ ہے کس دین پناہ کا. تصویر دی بنی ہے ختیجہ کے مال سے. دنیا دی بسی ہے خدیجہ کے مال سے. بیناد دی رکھی ہے خدیجہ کے مال سے. تبلیغ دی ہوئی ہے خدیجہ کے مال سے. پایا شرف آنت دی کے کمال نے کی مدد کی ہے مدد نبی کی خدیجہ کے مال سے. اس زوجہ رسول کو رتبے سوا ملے. شوہر ملے تو رسول مصطفیٰ ملے. داماد بھی ملے تو شہ لافتہ ملے. یہ فاطمہ کی ماں ہے شرف اور کیا ملے. اولاد کے چمن میں کلی نہیں. اے اولاد کے چمن میں کلی یوں کھلی نہیں. ایسی کسی کو دہر میں بیٹی ملی نہیں. صلوات بر محمد والے محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لنا دفی کو حشر یک رمضان کی ہوا بپا. دفی کو حشر یک رمضان کی ہوئی بپا. اس رودی ختیجہ کبریٰ نے کی خزاں. قبل وفات مصطفیٰ اعظم سے یہ کہا. کیجے معاف مجھ سے ہوئی ہوگا خطا.
منظر بہارے خلد کا دکھلائیے مجھے، جنت میں اپنے ساتھ بھی لے جائیے مجھے۔ نسبت سے آتی ہے میرا مرتبہ بڑا، میں کیا تھی میرا تھا حشم و نظر تھا کیا، مجھ پر ہوا تھا فضل خدائے قدیر کا، خالق نے جو دیا تھا خدا پر کی بات راہ نجات دولت کو ساری دولت دی پر نثار کی، دولت میں چھوڑتے جاتی ہوں یہ انبیاء، دولت وہ کیا ہے میری فاطمہ، کم سن ہے اس کی ہے وہ کیا، غفلت حضور اس کریں ذرا، نہ سکے کوئی باقی جان تاج ہے سکینے درد کا اس کا علاج ہے، خدا آپ جانتے ہیں وہ نازک مزاج ہے، پیمانہ اس کی عمر کا اس سن میں بھر نہ جائے، جیب بھی بچی غیور ہے کہیں گھٹ گھٹ میں مر نہ جائے، زہرا کو ہر بلا سے بچانا میرے حضور، میری نا خبر اس کو دکھانا میرے حضور، بستر پہ اپنے ساتھ سلانا میرے حضور، پہلو میں درد ہو تو دبانا میرے حضور، بہلانے کے لیے تلے تلقین دیجیے، آئے اگر بخار تو تسکین دیجیے، یہ کہتی تھی کہ موت کا پیغام آ گیا، دنیا کی زندگانی کا انجام آ گیا، منہ کے قریب موت کا جب جام آ گیا، فوراً لبوں پہ کلمہ گیا، افسوس ہے گزر گئی مادر بطول کی، دارے جہاں سے چل بسی زوجہ رسول کی، باخر پکاری فاطمہ اماں گزر گئی، ہائے 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 اللہ اکبر باتش میں اللہ تر گئی، کوئی پتہ بتائیے مجھے وہ کدھر گئی، کم سینے میں ساتھ میرا چھوڑ کر گئی، کم سینے میں ساتھ چھوڑ کر گئی، حق رسول ہو گیا یہ کیا بتائیے، اماں کدھر گئی میرے بابا بتائیے، اماں کدھر گئی میرے بابا بتائیے،
جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس باقری صاحب سے دعائیں فضائل و مصائب جناب خدیجہ علیہ السلام بیان فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على السید النبی الأمی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صلی علی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم فوٹو دستے کیا القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن ووجدك عائلا فاغنى. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی شان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں آج کی شب جو شب وفات ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے خدمت آغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اراکین گروہ محبان زہرا کا اور بالخصوص جناب حیدر علی صاحب کا کہ آج اس لاک ڈاؤن کے دور میں اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے اس نیٹ کے ذریعے سے عزائے حضرت خدیجہ برپا کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. بے شک بے شک الحمدللہ. خالق دو عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. سورہ دوحہ کی آیت نمبر 8 ہے. رسول سے خطاب ہے، اے رسول ہم نے آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا تنگ دست پایا. عائل کہتے ہیں تنگ دست کو. فَأَغْنَى
تو میں نے تمہیں غنی کیا، بے نیاز کیا. اور آنکھ کو اٹھا کر دیکھیں، رسول کی تنگ دستی اگر کسی سے دور ہوئی تو وہ مال خدیجہ سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال خد مثل نفعنی مال خدیجہ. مجھے اسلام کی راہ میں کسی کا مال اتنا فائدہ مند نہیں ہوا جتنا مال خدیجہ کارآمد ثابت ہوا. اللہ عزیزان محترم، اس خلوص سے جناب خدیجہ نے اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا کہ اللہ نے فعل جناب خدیجہ کی نسبت اپنی جانب دیتا ہے. اے رسول، میں نے تم کو تنگ دست پایا تو غنی کیا. جناب خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جناب خدیجہ وہ بی بی ہے جو ملکۃ العرب ہے. ملکۃ العرب یعنی عرب کی سب سے زیادہ سرمایہ دار عورت. اللہ اکبر، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. تجارت کرنا مردوں کا کام ہے نا. آج بھی تجارت کے میدان میں اکثریت مردوں کی ہے، کہیں کہیں عورتیں نظر آتی ہے. اس زمانے میں تو تصور نہیں تھا تجارت عورتیں کریں، مگر اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ ایک تاجر ہی نہیں بلکہ ملکۃ العرب تھی. سبحان اللہ. سبحان کئی اللہ. ہزار اونٹوں پر آپ کے تجارت کا سامان جاتا تھا. مکے سے تجارت کا سامان جناب خدیجہ کا جاتا تھا، اور اسی طرح تجارت کے سامان کے ساتھ ساتھ رسول اسلام بھی جایا کرتے تھے. رسول اسلام کے کردار کے بارے میں سنا، دیکھا، پرکھا، اپنے غلام یہ خاص کے ذریعے سے رسول کے فضائل کو سنی تو جناب خدیجہ رسول کی عاشق ہو گئی. جناب خدیجہ کردار کی عاشق ہوئی ہے، رسول کی صداقت کی عاشق ہوئی ہے، رسول کے ایمان کی عاشق ہوئی ہے، رسول کے امانت داری کی عاشق ہوئی ہے. اس لیے کہ خود خدیجہ طاہرہ ہے، خود خدیجہ امینہ ہے، خود خدیجہ سید العرب ہے، سیدۃ العرب ہے. تو جناب خدیجہ نے یہ نہیں دیکھا میں ملکۃ العرب ہے تو میرا ہمسر بھی کوئی ملک ہو، کوئی بادشاہ ہو. جناب خدیجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بہت بڑی بزنس مین ہوں تو میں جس کو شوہر بناؤں گی وہ بھی بڑا بزنس مین ہو. نہیں، یہ نہیں دیکھا، مگر جناب خدیجہ نے کردار دیکھا، جناب خدیجہ نے سچائی دیکھی، جناب خدیجہ نے ایمان کو دیکھا. آج کی تمام عورتوں کو، آج کے تمام لڑکیوں کے باپ کو جناب خدیجہ نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا، اپنی بیٹی کا شادی، اپنی بیٹی کی شادی، اپنے بیٹی کا نکاح اگر کرنا ہے تو اس کے مال کو نہ دیکھو، اس کے تجارت کو نہ دیکھو، اس کے سرمایہ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو ایمان ہے کہ نہیں، یہ دیکھو صداقت ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ اخلاص ہے کہ نہیں. خدیجہ نے رسول اسلام کی ذات میں رسول کی صداقت کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، اخلاص کو دیکھا اور نسبت بھیجی. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی جانب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہت مختصر لفظوں میں میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس عظیم ہستی کی شب وفات ہے جس کے لیے قرآن نے قصیدہ پڑھا. اللہ اکبر. کسی بھی مشن کو آگے بڑھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دو چیزیں اگر ہے تو مشن آگے بڑھتا ہے. ایک ہے دولت اور دوسرے ہے افراد. کوئی بھی پارٹی کو لے لیجئے، کوئی بھی آرگنائزیشن کو لیجئے، کسی بھی مشن کو لے لیجئے، اگر مشن کو آگے بڑھانا ہے تو دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک ہے دولت. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، مشن آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کا آرگنائزیشن آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک دولت کی ضرورت ہے اور دوسرے افراد کی، ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہے.
ساتھ دینے والے اگر نہیں ہیں تو انسان دولت رکھ کے بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہر مشن کو آگے بڑھانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مال کی، دولت کی، اور دوسری چیز ہے افراد کی. ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ہے وہ اخلاص ہے. مال بھی ہو، افراد بھی ہو، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو تو وہاں پر مشن آگے بڑھتا ہے. تو اسلام کے مشن کو بھی آگے لے جانے کے لیے رسول کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی. ایک مال کی ضرورت تھی، دوسرے افراد کی ضرورت تھی. مال بھی ایسا ہو کہ جس میں اخلاص ہو، افراد بھی ایسے ہو جن میں اخلاص ہو. تو مال کی جب باری آئی تو خدیجہ نے اپنے دولت کو سامنے رکھ دیا اخلاص کے ساتھ. افراد کی ضرورت ہوئی تو ابو طالب آگے آگے تنہا ایک انجمن بن کر سامنے آئے. تو اسلام پر سب سے بڑا احسان ان 2 ہستیوں کا ہے. ایک خدیجہ کا احسان ہے، ایک ابو طالب کا احسان ہے. دونوں کا احسان اسلام پر ہے. تو عزیزان محترم، اسی لیے تو قرآن اعلان کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حسن عمل کا بدلہ حسن عمل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان یعنی حسن عمل. یہ ان کی وہ نیکی کی تھی. جناب خدیجہ نے مال کو رکھ دیا اسلام کی آگے بڑھانے کے لیے. اتنا مال دیا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا. اخلاص کے ساتھ دیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے واہ لینے کے لیے نہیں. آج ہم میں اگر تھوڑا بہت بھی اگر کمک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچے. ہم کچھ دے رہے ہیں تو لوگوں میں ہماری واہواہی ہو، لوگ تعریف کرے، لوگ دیکھے. اسی لیے بہت کم لوگ صحیح یہ کوشش کرتے ہیں کچھ دے کر اس کی فوٹو کھینچے اور واٹس ایپ پر ڈال دے تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم دے رہے. اللہ اکبر. یہ اخلاص نہیں ہے. یہ لوگوں سے واہواہی لینے کے لیے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو آپ کی جزا لوگوں سے مل گئی ہے. اب خدا سے جزا لینے کی توقع نہ کرنا. خدا سے جزا لینے کی توقع ہے تو پھر خدا کے لیے آپ راہ خدا میں صرف کیجئے، خدا کے لیے لٹا دیجئے. اگر اس کو دیکھنا ہے تو خدیجہ کو دیکھو. خدیجہ نے سب کچھ لٹا دیا راہ خدا میں، سب کچھ لٹا دیا راہ خدا میں. اور 3 سال جناب خدیجہ نے شعب ابو طالب میں وہ سختیاں برداشت کی کہ کھجور بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا. اللہ اکبر. جو ملکۃ العرب تھی، جس کے ہاتھوں میں سلطنت تھی، گویا پوری ملکیت کو اسلام کے لیے صرف کر دیا. سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ اتنی دولت گئی کہاں پر، کہاں خرچ ہوا؟ میں نے بہت غور کیا کہ اسلام کے لیے خرچ کیا، اسلام کے لیے خرچ کیا. ٹھیک ہے اسلام کے لیے خرچ کیا، لیکن گیا کہاں پر ایسا؟ کہاں پر یہ دولت گئی؟ تو غور کیا تو پتا چلا عرب میں اتنی غربت تھی کہ رسول نے مال خدیجہ کو گھر گھر تقسیم کیا. عرب میں جتنے غلام تھے وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے آقاؤں سے رسول نے خدیجہ کے پیسوں کے ذریعے غلاموں کو آزاد کیا، کنیزوں کو آزاد کیا، غلاموں کو آزاد کیا. جن کے گھر میں کھانا نہیں تھا ان کو کھانا پہنچایا، جن کے گھر میں روٹیاں نہیں تھی ان کے گھر میں روٹیاں پہنچائی. تو عزیزان محترم، پورے مکے میں جتنے مسلمان ہو رہے تھے رسول اسلام نے مال خدیجہ سے ان کی کمک کرتی رہی. اب اتنا احسان ہے اور دشمنوں کا یلغار تھا تو ابو طالب سامنے آئے. ایک احسان ابو طالب کا ہے، ایک احسان ابو طالب کے علاوہ خدیجہ کا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک محسن ابو طالب ہے تو دوسری محسنہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم آخرت میں جو اجر ان کو دے گا وہ دے گا، مگر دنیا میں بھی ان کو اجر دیا ہے. اب وہ دیکھنا کیا ہے، پروردگار تیرے اسلام پر انہوں نے احسان کیا ہے. خدیجہ نے خلوص کے ساتھ مال دے کر احسان کیا ہے. ابو طالب نے اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور احسان کیا. تو کیا دے گا؟ ہم نے اتنا دیکھا خدیجہ کے احسان کے بدلے میں اللہ نے خدیجہ کو فاطمہ جیسی رحمت و نعمت عطا کی تو ابو طالب کو علی جیسی اولاد عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل جناب محمد. فاطمہ احسان خدیجہ کا بدلہ ہے اس دنیا میں.
اور مولا کائنات احسان ابو طالب کا بدلہ ہے اس دنیا میں، اور پروردگار عالم نے انہی کے احسان کو اسلام بنا دیا. خدیجہ کے گود میں فاطمہ کو دیا، ابو طالب کے آغوش میں علی کو دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو یہ دونوں الگ نسلیں بن جائیں، لہذا اعلان کر دیا مرج البحرین یلتقیان. اب علی فاطمہ سے جدا نہیں، فاطمہ علی سے جدا نہیں، ان دونوں کو ملا دیا. اور انہی کے آغوش سے جو سلسلہ امامت کا چلا، انہی امامت کے محبت اور ولایت کا نام اسلام رکھ دیا. اسی علی و فاطمہ سے جو سلسلہ آگے بڑھا، آج بھی پردہ غیب میں امام باقی ہے. تو یہ ابو طالب کے احسان ہے، یہ خدیجہ کا احسان ہے جو پردہ غیب میں ہے، جس کی وجہ سے کائنات باقی. عظمت خدیجہ کو جانیے. کون ہے خدیجہ؟ عالم عرب نہیں، عالم انسانیت کی 4 عظیم خواتین ہیں. ایک آسیہ ہے، ایک مریم ہے، ایک خدیجہ ہے، ایک فاطمہ ہے. ان سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے کائنات آدم و عالم میں. 4 بیویوں کی صفتیں الگ الگ ہیں. آسیہ فرعون کی زوجہ، اللہ نے بتا دیا اگر شوہر ظالم ہو، اگر شوہر کافر ہو، تب بھی آسیہ کی طرح ایک عورت مومنہ بن کر زندگی گزار سکتی. یہ آسیہ کی مثال ہے. اور اس کے بعد خدیجہ کی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر تنگ دست ہے، زوجہ مالدار ہے، تو خدیجہ سے وہ کردار کو سیکھ. اگر پیکرے صبر بر کر جینا ہے تو فاطمہ سے سیکھ. دنیا کی تہمتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی عیسیٰ جیسے نبی کو جامعہ کے حوالے کرنا ہے تو مریم کی عصمت سے کوئی درس سیکھے. 4 بیویاں الگ الگ طرز کی ہیں. یہ 4 بیویاں جو ہے پورے عالم انسانیت پر افضل ترین عورتیں ہیں، اور ان سب پر افضل فاطمہ زہرا ہے. عزیزان محترم، آج جو کچھ ہے وہ جناب خدیجہ کا احسان ہے. رسول اسلام خدیجہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے. 65 یا 68 سال کی عمر میں جناب خدیجہ کی وفات ہوتی. جب تک رسول کی زندگی میں خدیجہ تھی، رسول نے دوسری شادی نہیں کی. اور اسی طرح علی کے لیے بھی ہے، جب تک فاطمہ علی کی حبال عقد میں تھی، علی نے دوسری شادی نہیں کی. یہ ان دونوں کے لیے امتیاز ہے، خدیجہ اور فاطمہ کے لیے. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ، وہ خدیجۃ الکبریٰ رسول بے انتہا چاہتے. کیوں؟ زوجہ ہونے کے اعتبار سے نہیں، ازواج تو اور بھی تھے، اور ازواج کے ساتھ رسول کے کیسے تعلقات تھے آپ تاریخ سے بہتر واقف ہیں. مگر خدیجہ کا مقام کچھ اور تھا. حتیٰ خدیجہ کے وفات کے بعد جب رسول اسلام مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد بھی خدیجہ کے سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے. جب رسول کوئی دمبا مدینے میں ذبح کرتے تھے، کوئی اونٹ کو ذبح کرتے تھے، تو اس کا 1/3 حصہ الگ کر دیتے تھے. یہ خدیجہ کے سہیلیوں کے لیے. اللہ اکبر. اتنا خیال رکھا رسول نے. بعض ازواج نے رسول کو یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس اتنی بیویاں ہیں، اتنی جوان بیویاں ہیں، اس بوڑھی عورت کو ہمیشہ کیوں یاد رکھتے ہو؟ رسول اکرم ناراض ہو گئے، کئی دن تک اس زوجہ سے بات نہیں کیا. خدیجہ کی توہین کو رسول نے کبھی برداشت نہیں کیا. خدیجہ اس دنیا سے اٹھی اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی. دونوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی. اور اس کے بعد مکے کی سرزمین رسول کے لیے تنگ ہو گئی. رسول اسلام نے اس سال کا نام رکھا ہے عام الحزن. حزن کہتے ہیں غم. جب کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں بلیک ڈے کے نام سے، یوم غم کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. روز غم، روز سیاہ. ایک دن کو بلیک ڈے، ایک دن کو قرار نہیں دیا رسول نے، بلکہ پورے سال کو جو ہے نا بلیک ڈے، بلیک ایئر قرار دیا ہے. سال غم، عام الحزن. عام کہتے ہیں عین سے عام، عام کے معنی سال ہے.
पूरे साल को रसूल ने हुस्न और गम का साल करार दिया। तो उम्मत मुस्लिमा से मेरी यही दरखास्त है, बल्कि मेरा यह सवाल है, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल के कलमा पढ़े बगैर तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो, जिस रसूल की सदाकत पर ईमान लाए हो, जिस रसूल के कल्बे अक़दस पर कुरान का नुज़ूल हुआ, उस कुरान को अपने लिए आईने हयात बनाकर जिंदगी गुजार रहे हो, उस रसूल ने खदीजा की वफात पर पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दिया। क्या मुसलमानों एक दिन के लिए फातिमा की माँ खदीजा का गम नहीं मना सकते? एक दिन के लिए हक है हमारी गर्दन पर खदीजा का। अल्लाह अकबर। बस मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाब खदीजा जब इस दुनिया से जाती है, वसीयतें करके जाती है। अल्लाह अकबर। वसीयतें के मुताबिक रसूल इस्लाम ने खुद अपने पारचा यानी अपने कपड़े में, अपने अबा में खदीजा को कफन देते हैं, सिपुर्द लहद करते हैं। आज भी आप मक्का जब जाएंगे तो जन्नत माला में कब्र खदीजा मौजूद है। निशानदही नहीं हो सकती है, मगर हाँ अबू तालिब की कब्र, जनाब खदीजा की कब्र जन्नत माला में मौजूद है। दुआ यही है, परवरदिगार जल्द से जल्द वो दिन देखना नसीब हो, जन्नत माला और जन्नत बकी पर, इन अजीम हस्तियों के कब्रों पर बेहतरीन तामीरात हमें देखना नसीब। हाँ आज हालात पूरा शोभ है। माह रमजान की 9 तारीखें गुजर गई है। इन 9 तारीखों में हम न मस्जिदों को जा पा रहे हैं, हम न फर्श अज़ा पर बैठकर आजादारी कर पा रहे हैं। कलेजा मुंह को आ रहा है सोचते हुए कि 19 रमजान भी आएगी, 21 रमजान भी आएगी, क्या हम अज़ाए अली के लिए फर्श नहीं बिछा पाएंगे? अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, जरा सोचिए। हाँ ये बेहतरीन जरिया है, हम एक दूसरे के जरिए नौहे मरसियत सुनकर इन हस्तियों का गम बना सकें और इमाम ज़माना की खिदमत पे पुरस्ता पेश कर सकें। हाँ आज़ादारो, मलिकतुल अरब होने के बावजूद भी जिंदगी के आखिरी 3 साल जनाब खदीजा के बड़े सख्त गुजरे। आप परवरदिगार आलम आप सबको उम्रा और ज़ियारत नसीब करें, हज नसीब करें। आप जाएंगे तो सफा व मरवा की जानिब से जब बाहर जाएंगे तो वहां पर आपको पहाड़ी नजर आएगी जहां रसूल का घर है, मौलदुन नबी जो लाइब्रेरी है आज, उसके एक जानिब एक पहाड़ नजर आता है। उस पहाड़ के दामन में शअब अबू तालिब है। जिंदगी के 3 साल जनाब खदीजा ने वहीं पर गुजारे, शअब अबू तालिब ने। कुफार कुरैश ने मुसलमानों का बाइकॉट किया। ये ईमानदारों का बाइकॉट करना ये तारीख नहीं है, बहुत पुरानी तारीख है। 3 साल तक ये ऐलान कर दिया कि कोई इनको गजा ना बेचे, ना इनसे खरीदे, ना इनसे शादियां करे, ना लड़की दे ना लड़का दे। अल्लाह अकबर। इनको महसूर कर दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तारीख तबरी उठाकर देखिए, बाज असहाब के बदन सब्ज होने लगे थे पत्ते खाते हुए, पैरों में ताकत नहीं थी चलने के लिए। सिर्फ ये बात थी कि तुमने ये क्यों कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की सजा मिल रही थी। वो मलिकतुल अरब जिसके पास इतनी दौलत थी, लेकिन सब कुछ लुटा दिया इस्लाम के लिए। शअब अबी तालिब के 3 साल की सख्तियां ऐसी बर्दाश्त की, कोई मामूली बात है? अजीजान मोहतरम जरा तसव्वुर कीजिए, जो शबो रोज आज के जमाने में एसी में रहने वाला 2 मिनट के लिए बाहर आ जाता है तो पसीने में शराबोर हो जाता है, वो मलिकतुल अरब जाने किस शान से जिंदगी गुजारी है, मगर इस्लाम के लिए उसने शअब अबी तालिब की सख्तियां भी बर्दाश्त की है। सीने में हाथ रख के सोचिए, जनाब खदीजा की इससे बढ़कर क्या मुसीबत हो सकती है? 3 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल
جنہیں غذا میسر نہیں، جنہیں صحیح سے پانی میسر نہیں، صرف اس لیے کہ رسول کا ہاتھ تھاما اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے عزم کر لیا۔ ہاذا دارو شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے چھوٹی سی فاطمہ کو دنیا میں چھوڑ کر خدیجہ اس دنیا سے جاتے جاتے رسول سے وصیت کی، یا رسول اللہ میرے بعد میرے بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ آزادارو فاطمہ کا خیال رسول نے رکھا اور فاطمہ نے رسول کا خیال رکھا۔ ہاں، ماں کے بعد ماں بن کر فاطمہ نے باپ کے ساتھ برتاؤ کیا۔ جب تک خدیجہ زندہ تھی رسول کا غم اور رسول کی مصیبتوں میں شریک تھی، مگر جب خدیجہ دنیا سے اٹھ گئی اب فاطمہ نے ماں کے کردار کو نبھایا۔ اسی لیے فاطمہ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ بس آزادارو 2 جملے مصائب پڑھوں گا اور بات کو تمام کر دوں گا۔ ہاں آزادارو، ہاں جناب خدیجہ کی میت کو رسول نے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے خود اتارا، اتارتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بلند ہوئے۔ مگر ہاں آزادارو، یہ مکے کی سرزمین تھی جہاں پر رسول نے خدیجہ کو قبر کے حوالے کیا، مگر بقی میں علی نے فاطمہ کو سپرد لحد کیا۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب خدیجہ کو سپرد لحد رسول نے کیا تو قبر میں رسول نے اتارا، اور جب بقی میں فاطمہ کو سپرد لحد کیا تو علی نے قبر میں اتارا تو رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، فاطمہ کو اپنے آغوش میں لیا۔ فرق اتنا ہے کہ جب علی نے فاطمہ کی لاش کو سپرد لحد کیا تو ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر میں شرمندہ ہوں اس لیے کہ جب یہ امانت آپ سے لی تھی یہ امانت سالم تھی، اب جو واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ آزادارو فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی، علی نے لاش فاطمہ کو سپرد لحد کرتے ہوئے جملہ کہا فاطمہ بابا سے امت کا شکوہ کرنا، تمہارے پاس ظالموں نے کیسے تماچے مارے، کس طرح دروازہ جلایا، کس طرح جلتے ہوئے دروازے کو پہلو پہ گرایا، جس سے محسن کی شہادت ہوئی، جس کی بنا پر فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرن لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شبائے تاریک سیاہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سيعلم الذين ظلموا السميع العليم۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام۔ ماہ مبارک رمضان ہے، شب وفات بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری رحمت کا، تیری اس ماہ مبارک کا، اور اس قرآن کا جو اس شب میں نازل ہوا، اور اس قرآن ناطق کا جس قرآن ناطق کو سجدے میں ضربت لگی۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت طیبین طاہرین کا، جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار آباد ہے، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارا ہم کو اس وقت جو وائرس کرونا وائرس جو عام ہے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام مومنین کو اس سے، عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔
जो बेरोजगार है उनको बरसरे रोजगार फरमा। अहले बैत के चाहने वालों के रिस्क में, उम्र में, ईमान में, इबादतों में बरकत अता फरमा। दुनिया व आखिरत में इज्जत व आबरू नसीब फरमा। इज्जत की मौत और इज्जत की जिंदगी अता फरमा। परवरदिगारा, जिन जवानों ने इस मजलिस का एहतमाम किया उनके दिली शरी मुरादों को बरला, उनके परवरदिश में बरकत अता फरमा। जिन जिन नौहा खानों ने, मरसिया खानों ने नौहा खानी और मरसिया खानी की है, परवरदिगारा उनके जबान में असर अता फरमा। तो परवरदिगार हिम्मत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन सुन रहे हैं और इलाही आमीन कह रहे हैं, उनके दिली शरीफ मुरादों को बरला। मोहम्मद व आले मोहम्मद का सब मिलकर 3 मरतबा अम्मा यजीब की तिलावत करे, क्योंकि जमाना बुरा शुभ है, बीमारियों का जमाना है, कुछ लोग बीमार हैं। परवरदिगार इस अम्मा यजीब की तिलावत के साथ दुआ करे कि परवरदिगार आलम सबको बीमारियों से निजात अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार बार बार मारिफत के साथ हज व ज़ियारत करना नसीब फरमा। जल्द से जल्द परवरदिगार ये बीमारी खत्म हो। करबला, सामर्रा, नजफ, खुरासान, तमाम मुकामात मुकद्दसा, मशहद, मक्का, मदीना, तमाम इन मकामात मुकद्दसा की राहों को जल्द से जल्द वा फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके नासिरों में शुमार फरमा। सब मिलकर दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़े, उनकी सलामती के तुफैल में अपनी सलामती की दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल मुज्तदी इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फिहा तमीला। मातम हुसैन जनाब रूही बाकरी साहब से गुजारिश है कि वो मातमी नौहा पेश करें। सब मिलकर मातम करें। दो जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। दो जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। में मातम है, रहलते खदीजा से। दो जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। दो जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। शोश पैगम है, शोश पैगम है, रहलते खदीजा से। जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। जहां में मातम है, रहलते खदीजा से। गालिब भर बिछेगा फर्श मजलिस को मातम। अहले बैत के घर में होगा हश्र का आला। चश्मे फातिमा नम है, चश्मे फातिमा नम है, रहलते खदीजा से।
دو جہاں میں ماتم ہمیں ماتم ہے، رحلت خدیجہ سے دو جہاں میں ماتم ہے، ماتم ہے رحلت خدیجہ سے خدیجہ کون کی کلمہ گویوں کو غربتوں میں پالے گا، کون اب محمد کو قلب میں سنبھالے گا، پشت مصطفیٰ خم ہے، پشت مصطفیٰ خم ہے، رحلت خدیجہ سے دو جہاں میں ماتم ہے، رحلت خدیجہ سے دو جہاں میں ماتم ماتم ہے ہے، رحلت رحلت خدیجہ خدیجہ سے کی لو جنازہ اٹھتا ہے آج ام زہرا کا، لو جنازہ اٹھتا ہے آج ام زہرا کا، ذرہ ذرہ روتا ہے آج شہر مکہ کا، کائنات میں غم ہے، کائنات میں غم ہے، رحلت خدیجہ سے دو جہاں میں ماتم ہے، رحلت خدیجہ سے دو دو جہاں میں جہاں ماتم ماتم ہے، ہے رحلت خدیجہ خدیجہ سے کی حسین 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 یا علی یا علی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی جدتک خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم وعلی آبائک الطاہرین وعلی اولادک الطاہرین، السلام علیکم وعلی المستشہدین معک فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعزتوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ بارضکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مدحہ الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.